یہ واقعہ ڈی جی خان کے ایک گاؤں کا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں۔ کیا یہ اسلام سے دوری ہے یا ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ میرا نام امرین ہے، میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارے والد صاحب کو ہم سے کوئی محبت نہیں تھی کیونکہ وہ بیٹا پیدا کرنا چاہتے تھے اور ہم 7 بہنیں پیدا ہو گئیں، وہ بھی بہت ہی کم وقفے کے ساتھ۔ اب ہم جوان ہو گئی تھیں تو ایک دوسرے کے جتنی ہی لگتی تھیں، شکل و صورت کی ہم ساری ہی خوبصورت تھیں۔ یہ ہمارا ہی نصیب تھا کہ ہمارے باپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی ہمیں ہی کوستے رہتے، کیونکہ آخر میں جب میں پیدا ہوئی تو اس کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب میری ماں کو کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات پر بابا اور بھی زیادہ غصہ ہو گئے کیونکہ شاید ابھی وہ بار بار میری ماں سے بچہ پیدا کروانا چاہتے تھے۔ میری ماں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ بابا کو سارے رشتہ دار کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے 7 خوبصورت بیٹیاں دی ہیں، آپ اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں، لیکن وہ اس بات پر ہمیشہ ہی خفا رہتے تھے۔ اب ہماری شادیوں کی عمر ہو گئی تھی، بلکہ میری بڑی بہن کی عمر تو کافی زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ بابا کہتے تھے ایک دفعہ ہی سب کو بیاہ دوں گا، باری باری نہیں کر سکتا، اس طرح بہت خرچہ ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا 7 دولہے چاہے ایک ساتھ کیسے ملیں گے، پھر ان کے گھر بھی تو الگ الگ ہوں گے۔ میرے بابا غصے میں کہتے تھے کہ یتیم خانے سے لے آؤں گا، اجتماعی شادیوں کا نام نہیں سنا تم نے؟ اس بات پر امی بہت زیادہ پریشان ہوتی اور روتی رہتی تھیں، دن رات دعائیں کرتی تھیں۔ بابا کی ضد کی وجہ سے ہی ابھی تک ہم میں کسی کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی شادیاں تو ابھی تک ہو جانی چاہیے تھیں۔ میری ماں بھی بابا سے بہت ناراض رہتی تھی، کیونکہ جب ڈاکٹر نے میری ماں کو کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو میرے بابا نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری ماں کے گھر والے کوئی سیدھے سادے لوگ نہیں تھے۔ وہ عین وقت پر پہنچ گئے اور میرے بابا کو شادی والے گھر سے اٹھا کر لے آئے جہاں وہ لڑکی سے چھپ کر نکاح کر رہے تھے۔ ان کو بہت باتیں بھی سنائیں، یہ بھی کہا کہ ہماری بہن کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ ہماری ماں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن میری ماں کہتی کہ میرے نصیب اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے گھر میں مردوں کا راج دیکھا تھا، اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جس عورت کے پیچھے مرد کھڑا ہوتا ہے وہ کتنی بہادر ہوتی ہے، کوئی دوسرا مرد اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میری ماں کہتی تھی کہ تم لوگوں کا تو کوئی بھائی نہیں ہے، تم لوگوں کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ جب تمہارے شوہر تم لوگوں کے ساتھ بدزبانی کریں گے تو ان کو جا کر کون دھمکی دے گا؟ تمہارے باپ کو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو تمہاری شادی کروا کر شکر کا کلمہ پڑھے گا اور تمہارے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، یہی سوچے گا کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ میری ماں کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے۔ میری بڑی بہن بھی بہت غصہ کرتی رہتی تھی کیونکہ ان کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ بالآخر میرے پاپا کو ایک گھر مل گیا جو کہ کافی بڑا خاندان تھا، 4-5 بھائی ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، ان کے بچے جوان تھے۔ اس گھر میں 7 لڑکے تھے جس میں سے 4 ایک دوسرے کے بھائی تھے، 3 کزن، لیکن ان میں بھائیوں جیسی محبت تھی۔ وہ بھی اپنے بیٹوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سارے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ہی دن پر ہو۔ ان کی ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ ان کی بیویاں ایک دوسرے کی بہن ہوں، لیکن ان سب نے ایک ہی دن میں شادی کرنی تھی۔ جب بروکر نے ان کو بابا کے ساتھ ملایا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ساری بہنیں ہوں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، ان کا کہنا تھا ہم کوئی ایسی لڑکی نہیں لانا چاہتے جس کی وجہ سے سارا خاندان ٹوٹ کر بکھر جائے، کیونکہ ہمارے خاندان میں الگ ہونے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر بہنیں ہوں گی تو کیوں ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیں گی؟ ان کو یہ بات اچھی لگی۔ میرے بابا تو یہی چاہتے تھے کہ ایک ہی بار سارا کو بہا کر اپنے فریضے سے آزاد ہو جاؤں۔ میری ماں کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری بچیاں ایک ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گی تو گھر سونا ہو جائے گا، کیونکہ بچیوں کی مائیں بھی کیا کریں، رخصت تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ جس ترتیب سے ان لوگوں کی عمر تھی اسی ترتیب کے ساتھ ہم بہنوں کے ساتھ ان کے رشتے طے ہو گئے۔ شادی کی بات پکی ہو گئی، تیاریاں ہونے لگیں۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ انہوں نے کہا آپ چاہیں تو بارات کی رسم بھی یہیں پر ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی تھی، لیکن میرے بابا نے ہاں کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا، بس آپ کی جگہ استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ گھر بھی تو آپ لوگوں کا ہی ہے۔ انہیں کے گھر میں ہم 7 بہنوں کا 7 بھائیوں کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اگلے دن ولیمہ بھی ہمارے کمرے میں ساتھ ساتھ ہی تھا۔ ہم سب کے کپڑے بھی ایک جیسے بنائے گئے۔ واقعی ایسا لگتا تھا کہ اجتماعی شادی ہے۔ ہم لوگ اس شادی سے اس لحاظ سے خوش تھے کہ ہماری زندگی شروع ہو جائے گی۔
ہم اپنے ماں باپ کے سر سے اتر جائیں گے، کیونکہ بیٹیاں چاہے جتنی بھی پیاری ہوں لیکن پھر بھی ان کی شادیاں کرنا ایک بوجھ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ امی کو تسلی تھی کہ جب بھی دل کرے گا ہم ملنے کے لیے آ جائیں گے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہن 3 دن رہ جائے، دوسری بہن آئے، اس طرح تو آپ کو ایسا لگے گا آپ نے اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا۔ امی نے سمجھایا کہ زیادہ آنا جانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا گھر سنبھالو، بیٹھ کر یہی کافی ہے۔ بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، میرا دل کرے گا تو میں ایک ساتھ ہی سب سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گی۔ میرے پاپا شادی میں ایسے خوش تھے جیسے ان کو بیٹا مل گیا ہو۔ دراصل ان کی خوشی یہی تھی کہ ہم سب سے جان چھوٹ گئی۔ افسوس تو ہوتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے ہم ان کے بارے میں۔ اس گھر میں سب سے بڑی بھائیوں کی پھپھو تھی، جو کہ ان سب کے تایا کی بڑی بہن تھی۔ اس کی عمر امی جتنی ہوگی۔ وہ ہمیشہ کالے کپڑے پہن کر رکھتی اور اپنے ہی کمرے میں رہتی تھیں، وہ باہر نہیں آتی تھیں۔ سب کا کہنا تھا کہ اس گھر کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ آپ سب پر ان کی عزت فرض ہے۔ انہوں نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی۔ ہم بہنیں خوش تھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، کم سے کم ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا پڑا۔ ہم آپس میں یہ باتیں کر رہی تھیں کہ ہمیں کسی سے بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نوکر بھی تھے، کام کرنے کے لیے گھر کی عورتوں کو صرف گھر کا کھانا پینا ہی کرنا پڑتا تھا۔ ویسے تو یہ کام بہت زیادہ تھا، کیونکہ اب ہمیں ملا کر اس گھر میں تقریباً 40 لوگ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم سب مل کر لیا کرتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری پھپھو کا نام فہمیدہ ہے، ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر سب سے بہت پیار کرتی ہیں تو شادی میں کیوں نہیں بیٹھی؟ میرے شوہر کا نام انور تھا۔ میرے شوہر نے کہا دراصل ان کو شادی بیاہ اچھا نہیں لگتا، وہ کبھی بھی کسی کی شادی میں نہیں جاتی، اور اگر چلی جائے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شاید وہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ میں نے کہا تبھی وہ ہماری شادی میں نہیں آئی۔ یہ بات تو ویسے اپنی جگہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں اور ہماری ماں سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا، پر میرے شوہر کا کہنا تھا تم جب یہاں پر رہو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس گھر میں سب کا الگ الگ حساب تھا۔ اس گھر کے جو بڑے تھے یعنی ہمارے سسر اور تایا، ان کی آپس میں دوستی تھی۔ ان کا کہنا تھا کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی دوستی کو خراب نہیں کریں گے۔ اس طرح جو دیورانی اور جٹھانی تھی یعنی ہماری ساس، ان کی بھی آپس میں کافی دوستی تھی۔ یہ بھی ہمارے معاملات ایک دوسرے کو بتائے بغیر نہیں کرتی تھیں۔ اس طرح ہمارے شوہروں کی بھی آپس میں بہت دوستی تھی، وہ کہتے تھے ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ ہم بہنیں تھیں تو ہماری بھی آپس میں کافی اچھی بات تھی، اس لیے 4 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس سب میں مجھے فہمیدہ سب سے زیادہ اکیلی رہتی تھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کا یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ بھی دنیا میں نہیں تھے، ان کی کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پورا دن کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی۔ میں نے سوچا کہ ان کو بھی کمپنی ملے۔ ان کو میرا کمرے میں آنا، میرا خیال کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ویسے شکل سے بہت زیادہ دکھی اور غصے والی عورت لگتی تھی، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے پھر بھی تھوڑا مسکرا لیتی تھیں۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا کہ اس گھر میں کسی کی بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، صرف بیٹے ہی ہیں، اسی لیے ان کو بہت زیادہ لاڈ سے پالا گیا ہے۔ سب سے زیادہ تو یہ میرے لاڈلے ہیں۔ میں ان کو کہوں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو یہ صبح تک کھڑے رہیں گے۔ میں نے کہا ایسا ہونا بھی چاہیے، آپ بڑی ہیں اس گھر کی۔ ان کا کہنا تھا ہم لوگ پہلے کسی اور شہر میں رہتے تھے، اس کے بعد یہ گھر بنا لیا، یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے کافی ساری باتیں بتائیں، پر یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہمیشہ کالے کپڑے کیوں پہن کر رکھتی ہیں، اس کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں، انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ خیر میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ کہیں ان کو غصہ نہ آ جائے اور وہ مجھے ہی ڈانٹ نہ دیں، کیونکہ میری ساس نے کہا تھا ان کو اچانک سے غصہ آ جاتا ہے، ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کی دماغی حالت پر تو مجھے کوئی شک نہیں تھا، پر وہ تھوڑی الگ ضرور انسان تھیں۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے تو ان کو بھی میری زندگی میں دلچسپی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں تمہارے باپ سے بھی میں نہیں ملی ہوں، کیونکہ میں شادی میں بیٹھی نہیں، مجھے زیادہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو ان کی تصویر دکھا دیتی ہوں، میرے بابا بہت خوبصورت ہیں، اسی وجہ سے ہم ساری بہنوں کی شکلیں بھی ٹھیک ہیں۔ میں نے اپنے امی ابو اور کچھ دوستوں کی تصویریں بھی دکھائیں۔ اچانک سے ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو میں کچھ الٹا سیدھا بول دوں گی۔ میں چپ چاپ وہاں سے باہر آ گئی۔ وہ بڑی تھیں، جس طرح کی باتیں ان کے بارے میں سنی تھیں وہ شاید تھی بھی ایسی ہی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا اور 2 دن میں ان کے کمرے میں بھی نہیں گئی۔ تیسرے دن جانے لگی تو نوکرانی نے کہا بی بی بلا ضرورت نہ آیا کریں، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں بڑی بی بی کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے، بس میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ نوکرانی نے کہا کہ اس طرح سے ملنے کے لیے انہوں نے منع کیا ہے،
अच्छा भला मैं इनके कमरे में जाती थी, 1-2 घंटे अच्छे गुजर जाते थे, बात हो जाती थी। मैंने सोचा अकेली बैठी होंगी और बीमार हो जाएंगी, लेकिन अचानक से इन्होंने मुझे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो इन्होंने कहा कि वो है ही ऐसी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम यहाँ बैठो, हमसे बात करो, अपनी बहनों से बात करो, अपने शौहर को वक्त दो, उसको छोड़ दो। मैंने पूछा उनके साथ क्या हुआ था। मेरी सास ने कहा ये तो हमको भी नहीं बताती, अगर उसे पता चल गया कि किसी को बताया है तो सारे घर को सर पर उठा लेगी। बस ये याद रखना कि बहुत ही ज़्यादा लाडली थी वो इस घर की, उसकी आज तक हर जिद पूरी हुई है, कभी भी किसी जिद से इनकार नहीं हुआ, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। सबसे अजीब बात यह है कि जो उसके वालिद साहब थे वो सारी दौलत उसके नाम करके चले गए हैं और उसको इंचार्ज बना कर गए हैं। अब ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो भी अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि कितनी ज़िद्दी है और इतना बड़ा मामला उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। या फिर इन्होंने ज़बरदस्ती अपने माँ बाप से ये सब कुछ करवाया, हम नहीं जानते। लेकिन अब हम सब की मजबूरी है कि हमें उसकी हर बात मानना पड़ती है, क्योंकि जायदाद का फ़ैसला अभी तक हुआ नहीं है। ये इस दुनिया से न जाने कब जाएगी, और जब जाएगी तो इसके बाद ही जायदाद हमारे हाथों में आएगी। इसीलिए इस घर का सारा निज़ाम यही चलाती है। हम सब इसके सामने कुछ नहीं बोलते, बस इसकी दूर दूर से इज़्ज़त करो, लेकिन इसके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी क्या पड़ी थी, कल को अगर कोई बात हो जाती तो मुझ पर इल्ज़ाम आ जाता। अम्मी हमसे मिलने के लिए आई। अम्मी ने कहा कि हम लोग हज करने जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा ने कहा कि बेटियों को रुखसत कर दिया है, अब अल्लाह का घर भी देखना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर जाएं। अम्मी वहाँ से चली गईं। इन्होंने कहा कि हमारी परसों सुबह सुबह की फ़्लाइट है, तुम लोगों को तंग नहीं कर सकती, इसलिए मिलने चली आई हूँ। मैंने कहा बाबा नहीं आएगा। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं आ गई हूँ। वो डर रही थी, जैसे उनका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह के घर जा रही हैं, फ़िक्र ना करें। वो वहाँ से चली गईं और जाने क्यों मेरा भी दिल घबरा रहा था। रात हुई तो फहमीदा फूफो ने सारे बच्चों को अपने कमरे में बुलाया, जबकि इस टाइम हम सब सोने की तैयारी कर रहे होते थे। मुझे लगा सिर्फ मेरे शौहर को ही बुलाया है। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा मेरी बाकी बहनें भी इधर उधर ही फिर रही थीं। इन्होंने भी यही कहा कि अचानक से बुलावा आया है। सबका कहना था हमारी सास अच्छी है, किसी के मामले में नहीं बोलती, लेकिन ये फूफो ज़्यादा ही कुछ पीछे लगा कर रखती हैं सबको। और तुम जो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, सुना है तुम्हें अपने कमरे से निकाल दिया था। मैंने कहा ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें तो पता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम सब बहनें बैठी बातें कर रही थीं जब रात के 12 से रात के 2 बज गए, लेकिन अभी तक हमारे शौहर वापस नहीं आए। मेरी बड़ी बहन को जाने क्या हुआ, उसने कहा मुझे लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब हमने सुना तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने उससे कहा कि तुमको वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे भी चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर रात के 2:30 बजे घर में कुछ ऐसा हुआ जैसे क़यामत आई है, क्योंकि हमारे लिए क़यामत आ गई थी। सबसे आगे मेरा बड़ा वाला जेठ जो मेरी बड़ी बहन का शौहर था, बाकी सब लोग उसके पीछे आए। वो शक्ल में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आज घर के लोग भी इकट्ठे हो गए, फहमीदा भी बाहर निकल आई। खड़े खड़े उन 7 भाइयों ने हम बहनों को तलाक दे दी। चंद पल तो खामोशी की नज़र हो गए, जैसे कोई तूफ़ान आ जाता है। उसके बाद मेरी 2 बहनें बेहोश हो गईं। मेरी हालत भी थोड़ी सी अजीब हो गई। हमें न पता था कि हमारे साथ क्या हुआ है, न हमारा कोई कसूर, न हमारी गलती बताई गई, बस हमारी जान ले ली गई। औरत को तलाक देना उसकी जान लेने के मुतरादिफ होता है। मेरी एक बहन थोड़ा सा संभली तो उसने अम्मी अब्बू को कॉल करने की कोशिश की, पर वो लोग शायद सफ़र में थे, इन्होंने कॉल नहीं उठाई। मैंने भी उसको मना किया। हम लोग रो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारी सास और ससुर भी गुस्से में थे, ये कि तुम लोगों ने ये क्या हरकत की, लेकिन कोई भी वजह नहीं बता रहा था। फहमीदा ने कहा कि इन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हम 7 बहनें एक ही कमरे में बैठी थीं, एक दूसरे को सहारा दे रही थीं। हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जब फहमीदा वहाँ आई, इन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले मुझे एक शख्स से मोहब्बत हुई थी। मैं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है, फिर भी मैंने उससे मोहब्बत की थी। उसको कहा था कि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए शायद शादी के लिए मान जाएंगे। मैंने अपने घर वालों से भी बात कर ली, लेकिन इन वक्त पर उसने मेरा साथ नहीं दिया। जब हमारी शादी होने वाली थी तो कुछ लोग आए और उसको उठा कर ले गए। उसके बाद उसने मुझसे कोई राब्ता तक नहीं किया, और वो तुम लोगों का बाप था, जिसकी वजह से सदमा लेकर मैं इस मुकाम पर पहुंच गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली
اور تم اسی کی بیٹیاں آج میرے گھر میں آباد رہو گی۔ یہ تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا؟ اب تمہارا باپ آئے تو اسے یہ بات ضرور بتا دینا کہ میں نے صرف تم سب کو بدنام ثابت کیا ہے، تمہارے شوہروں کے سامنے یہ کہا ہے کہ تم لوگ تو طوائفیں ہو۔ ہمارے پرانے محلے میں جب بہت کم عمر تھی تب سے ہی طوائفوں کا کام کرتی رہی ہو۔ ہم سب اس بات پر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ ان لڑکوں کو کہو کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر اتنی بڑی بات کو نظر انداز کیوں کرتے؟ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ پرانی دشمنی کا بدلہ لیا گیا تھا۔ لیکن جب فہمیدہ وہاں سے واپس جانے لگی تو میری ساس نے دروازہ کھولا، جو ہم میں سے 4 بہنوں کی سگی ساس تھی، 3 کی چچی ساس تھیں۔ انہوں نے فہمیدہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ انہوں نے کہا، تم نے ایک ساتھ میرے 7 بیٹوں اور 7 بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے، صرف اپنے بدلے کے لیے تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ فہمیدہ نے چلانا شروع کر دیا۔ پھر سے تماشا بن گیا۔ آج شاید تماشے کی رات تھی۔ پھر سے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ میری ساس نے سب کچھ چلا چلا کر بتایا کہ یہ سب اس عورت نے کیا ہے، ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں۔ جب یہ بات لڑکوں کو پتہ چلی، انہوں نے بھی سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا، ہماری زندگی برباد کر دی ہے، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری عزت سب کے واسطے دیے، ہمیں غیرت دلائی، ہمیں اتنا پرووک کیا کہ ہم لوگوں کو کچھ اور سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ابھی اس کا باپ واپس آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو اس نے ایک گھر کی ایک بیٹی کے ساتھ کیا تھا، میں نے اس کی 7 بیٹیوں کے ساتھ کروایا، اور یہ بات میں ہی کر سکتی تھی، یہ فہمیدہ ہی کر سکتی تھی، یہ فہمیدہ نے کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ لوگ سارے شرمندہ ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ بڑی بھاری رات تھی، گزر نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے گزری۔ اگلا دن بھی ایسا ہی تھا۔ فہمیدہ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے گھر سے نہیں نکال سکتے تھے۔ گھر میں ماں باپ نے ان لڑکوں کی عقل پر ماتم کیا۔ ان کو کہا کہ تم لوگوں کا کیا دماغ خراب تھا، تم لوگ پاگل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری غیرت کو للکارا گیا تھا۔ میری ساس نے کہا، ایسی غیرت پر لعنت ہو، تم نے ان عورتوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، وہ بھی شادی کے اتنے تھوڑے عرصے بعد۔ اب یہ یہاں سے چلی جائیں گی، ان کی زندگی برباد ہو گئی، پر خدا کی قسم تم لوگوں کی دوبارہ شادی نہیں کراؤں گی، تم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ میری ساس نے جب ایسا کہا تو وہ لوگ شرمندہ ہو گئے۔ 2-4 دن بہت برے تھے، اس کے بعد ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ان سب نے مل کر یہ پلان بنایا کہ ہم اپنی بیویوں کو واپس نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے گھر کی عزت کو بچا سکتے ہیں۔ یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ بھی یہاں نہیں ہیں، ان کے واپس آنے سے پہلے ہم اس معاملے کو حل کریں گے۔ میری ساس کا کہنا تھا، کس طرح اس معاملے کو حل کرو گے؟ یہ کوئی گڑیا کا کھیل ہے جو تم اتنی آسانی سے سب کچھ ٹھیک کر لو گے؟ میرے بڑے جیٹھ نے کہا کہ حلالہ کریں گے۔ میری ساس نے کہا کہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی کرو گے، کیسے ہوگا حلالہ؟ کہاں سے لاؤ گے ایسے مرد جن کا اتنی خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو گے تو وہ طلاق دینے سے انکاری ہو جائیں گے؟ تم نے آج کل خبریں نہیں سنی؟ اس طرح کے 1000 واقعات ہوئے ہیں۔ حلالہ کے نام پر نکاح ہوا، پھر طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ میرے بڑے جیٹھ نے کہا کہ ہم کسی غیر پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، ہم کسی غیر پر بھروسہ کریں گے بھی نہیں، ہم کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی، کیونکہ شاید ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے بعد میرے جیٹھ وہ بات کرنے لگے جس کا مجھے تو یقین ہو چکا تھا، لیکن واقعوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کریں گے، جس ترتیب سے ہماری شادی ہوئی ہے اس ترتیب سے ہم پھر سے نکاح کریں گے، اور 3-4 دن کے بعد طلاق دے دیں گے۔ یعنی کہ اس حساب سے میں سب سے چھوٹی تھی، میری شادی اسی جیٹھ سے ہونے والی تھی جس کے دماغ سے یہ بات نکلی تھی۔ یہ بات ایسی تھی جیسے قیامت پر قیامت آ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسا جو قیامت کے بعد ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے شور ڈال دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر سب نے ہمیں سمجھایا، کیونکہ ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ دینے سے تو بہتر ہی تھا۔ ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے تو یہ دکھ برداشت نہیں ہوتا، تم 7 بہنوں کو طلاق ہو گئی ہے، کیسے اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ گی؟ یہ سن کر ان کو بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ بات تو سچ تھی کہ ہمارے ماں باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا وہ بھی تو کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ساری بہنیں اس بات کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ وہ اس معاشرے کے دباؤ میں آ گئی تھیں، جبکہ پہلے سارے ہی اس بات سے انکاری تھے، لیکن میں ابھی بھی انکاری تھی۔ میرا کہنا تھا، میں ایسا نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں کروں گی۔ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، کیوں قیامت برپا کرنے لگے ہو؟ آہستہ آہستہ مجھے سارے لوگوں نے سمجھایا۔
باری باری سب لوگ میرے پاس آئے، میری اپنی بہنیں بھی تھیں، اور سب سے زیادہ حیرانگی مجھے تب ہوئی جب میرے پاس وہ والی بہن آئی جس کے شوہر کے ساتھ میں نے نکاح کرنا تھا۔ میں نے کہا تم بھی اس بات کے لیے راضی ہو؟ اور اس کا نکاح میرے شوہر سے ہونے والا تھا۔ اس نے کہا کہاں ہوتا ہے ایسا کہ ہم 7 بہنیں ہیں اور ہماری شادی ایک گھر میں ہو گئی، لیکن ایسا ہوا ہے، شاید اسی لیے ہوا تھا کہ وقت پڑنے پر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا گھر بچائیں، نہیں تو سوچو واپس جا کر ہماری زندگی کیا ہوگی۔ یہ لوگ نہیں جانتے ہمارے باپ کو وہ دوبارہ شادی نہیں کروائے گا، امی پر ہمیشہ کے لیے قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ اتنی بیچاری ہیں کہ ابھی بھی سوچ کے ڈر جاتی ہیں۔ سارا کچھ ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے اپنی بہن کو کہا تم سب لوگ نکاح کر لو، میں نہیں کروں گی۔ میرے ماں باپ کے لیے صدمہ تو کم ہی ہوگا کہ ان کی ایک بیٹی کو طلاق ہوئی ہے۔ میری بڑی بہن کا کہنا تھا تمہارے ساتھ میری قسمت بھی تو جڑی ہے، پھر ان کی ایک نہیں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں پھنس گئی ہوں، میں کیا کرتی، میں کیسے اس عذاب سے نکلتی۔ سب لوگ میرے خلاف تھے، سب نے پلان بنا دیا، میرے سے زبردستی نکاح نامے پر دستخط لیے گئے۔ میری اپنی بڑی بہن جو میری سب سے بڑی بہن تھی، اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا، سب کچھ زبردستی ہوا۔ اس گھر میں جو ہو رہا تھا کہیں بھی شریعت یا مذہب میں نہیں آتا تھا۔ یہ لوگ اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے، اس معاشرے نے ہم پر دباؤ ڈالا تھا، ہم لوگ اس ظلم میں خوش تھے کہ ہمارے گھر بچ جائیں گے۔ فہمیدہ نے اس سب میں بھی رکاوٹ بننے کی بہت کوشش کی، کیونکہ اس کے لیے تو ایسا ہی تھا کہ اس کا سب سے بڑا پلان ناکام ہو جاتا، کیونکہ میرے بابا کو یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ ہم سب بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ پر اب ان کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ساس تو 3-4 دن جائے نماز پر بیٹھی رہیں، دعا کرتی رہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس کا نتیجہ برا نہ نکلے، کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ میری شکل دیکھتی تو کہتی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، کہیں ہم سب کو تمہاری آہ نہ لگ جائے۔ میری آہ کس کو لگتی؟ مجھ میں آہ نکالنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے وہ لوگ چاہتے تھے ویسا ہی ہو گیا۔ ہم لوگ پھر سے اپنے اپنے شوہر کے نکاح میں واپس آ گئیں، لیکن کسی کے ساتھ بھی پہلے والی بات نہیں تھی، سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ ایک دن صبح جب ہم سب لوگ جاگے تو اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میرے باپ نے بھی کہا تھا کہ ہم 15-20 دن تک واپس آ رہے ہیں۔ ان کی بہت یاد آتی تھی، لیکن وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے سے کہ ان کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ایک دن اچانک صبح نوکرانی چلا اٹھی، اس نے کہا فہمیدہ بی بی کی جان چلی گئی ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ راتوں رات ان کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلایا۔ خیر ان کو دفنایا گیا، شاید یہی ان کا انجام تھا۔ لیکن ایک دن میری ساس نے مجھے بتایا کہ رات میں وہ درد سے چلا رہی تھی اور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی، میں اس کی مدد کرنے نہیں گئی کیونکہ میرے دل نے اجازت نہیں دی۔ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس بات پر میں حیران رہ گئی، رونا شروع کر دیا۔ میری ساس نے کہا اس نے میرے بچوں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا، اتنے بڑے عذاب میں ڈالا، میں کیوں جا کر اس کی جان بچاتی؟ اس بات پر مجھے گناہ ملتا تو بے شک مل جائے، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں اس کی مدد کروں، اسی لیے میں نہیں گئی۔ تبھی تو وہاں درد پر وہ چلاتی رہی، اس دنیا سے چلی گئی، شاید یہی اس کا انجام تھا۔ اس جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ ماں باپ واپس آئے تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ہم ان کے گلے رکھ کر رو پڑے۔ وہ سمجھے ہم ان کی یاد میں رو رہے ہیں۔ نہ جانے کیا بات تھی، بابا نے وہاں جا کر کیا محسوس کیا، لیکن واپس آ کر بابا کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ بھی رکھا، ہمیں گلے سے بھی لگایا اور کہا تم لوگ واقعی میرے لیے رحمت ہو۔ بس ایک بات نے میرے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ آج اس بات کو 10 سال ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ یہ بات کبھی بھی کسی سے نہیں کوئی کرے گا۔ اس یاد کو یہیں دفن کر دیا ہے۔ اب